بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹی ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ باطنی آنکھ یعنی اندرونی آنکھ کھولنے کا بہترین عمل کون سا ہے؟ تو بہن بھائیو، بیٹے آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ باطنی آنکھ کھولنے کا بہترین عمل کون سا ہے۔ جس کی بھی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے وہ دنیا کو کسی اور ہی رنگ میں دیکھتا ہے۔ آپ لوگ دنیا کو جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ اس نظر سے نہیں دیکھتا، اور ان کو اس حقیقت کا اندازہ ہو جاتا ہے جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اکثر جن لوگوں کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے اس راز سے پردہ نہیں اٹھاتے۔ تو کیا کچھ ایسا عمل بھی ہے جس عمل کے کرنے سے باطنی آنکھ کھل جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل ہے۔ ایسے لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں اور ہزاروں سالوں سے ایسے لوگ رہے ہیں جن کی باطنی آنکھ کھلی اور انہوں نے روحانیت میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ جس سے باطنی آنکھ کھل جائے؟ باطنی آنکھ کھلنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، جب انسان اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے اور خود کو اس کائنات سے کنیکٹ کرنے لگتا ہے تو اس کی روحانیت بیدار ہو جاتی ہے، جاگ جاتی ہے۔ جیسے جسم کی نشو و نما کے لیے انسان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، آکسیجن، پانی، کھانا، آگ، ہوا، یہ ساری چیزیں جیسے جسم کو نشو و نما دیتی ہیں، بالکل اسی طرح روح کی نشو و نما کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں جس کی نشو و نما جیسے بڑھتی جائے گی تو ایک لمحہ یا ایک ایسا مقام ایسا آئے گا کہ جس میں انسان کی باطنی آنکھ کھلنے لگے گی، اور اس پر قدرت کے راز عیاں ہونا شروع ہو جائیں گے، ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر سے دوسروں کے لیے غلیظ چیز سوچنا بند کر دے۔ بغض، کینہ، حسد، یہ چیزیں ختم، اور یہ تو ہو گیا دوسروں کے لیے۔ آپ کو برائی دوسروں کے لیے سوچنا ختم کرنی ہے، دوسرے نمبر پر اپنی خواہشوں کو بھی ختم کرنا ہے۔ اب یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اگر باہر کی دنیا میں دیکھیں گے تو باہر لوگوں کے لیے جو ہم سوچتے ہیں وہ غلط ہے۔ جلن ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، غیبت، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، ان سب چیزوں سے دور ہونا۔ اور جب اپنے اندر میں جھانکیں گے، دیکھیں گے، اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو وہ ساری جو نفسانی خواہشیں ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، تب جا کر روح بیدار ہوگی۔ اب جیسے روح بیدار ہونا شروع ہوگی، اس کی نشو و نما کے لیے ہمیں ایسی مشق کی ضرورت ہے جو ساری مشق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی ہوئی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہے، اب دیکھا یہ گیا کہ آپ خود سوچیں کہ اپنی خواہشات کو ختم کرنا بھی ایک خواہش ہے۔ دل سے ساری خواہشات کو مٹانا اس لیے ہے کہ آپ کی باطنی آنکھ کھلے، لیکن صرف خواہشات کو مٹانا بھی تو ایک خواہش ہے۔ اب دراصل مقام ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ روح کو بیدار کرنے کی ایک خواہش ہے، اللہ کا دیدار کرنے کی خواہش بھی ایک خواہش ہے۔ یہ ساری خواہشات ہیں، ان سے نکلنا، فنا ہونا اور پھر بقا ہونا۔ جب فنا ہوں گے تو پھر بقا ہو جائیں گے۔ پہلے فنا ہونا پڑے گا، پھر بقا ہوں گے۔ یہ فنا اور بقا کی جو منزل ہے، یہاں تک پہنچنا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے جیسے کوئی بچہ، اگر آج ہم اور آپ چل رہے ہیں تو ہم جب پیدا ہوئے تھے اس وقت نہیں چل رہے تھے، نہیں چل سکتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ پہلے ہم نے بیٹھنا سیکھا،
پھر کتنا عرصہ لگا کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے، پھر چلنے لگے، پھر دوڑنے لگے۔ تو یہ ایک پورا پروسیس یعنی عمل ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح روح کو بیدار کرنا اور باطنی آنکھ کو کھولنا اور تیسری آنکھ سے دیکھنا، یہ بھی ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے۔ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی نتیجہ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، تو نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھل اللہ نے دینا۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ تو آئیے مل کر آج عہد کرتے ہیں کہ ہم وہ سارے عمل ابھی سے کرنے شروع کریں گے جس سے کم از کم ہماری روح بیدار ہو اور روح کی نشو و نما شروع ہو جائے۔ یہ سارے کام ابھی سے ہم شروع کریں گے۔ سب سے نفرت کرنا اپنے دل سے مٹا دیں، نفرت کرنا بھول جائیں، کسی سے بھی نفرت نہ کریں، اپنے اندر میں پیار لے کر آئیں۔ اس کے بعد کسی کے بھی خلاف کچھ نہ سوچیں، جو جیسا کر رہا ہے کرنے دیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کس ٹائپ کا یا کس انداز کا اچھا بننا ہے، ایسا بن جائے کہ لوگ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیں۔ جیسے کوئی بندہ ایسا ہو جس کو آپ نظر انداز کر رہے ہو، آپ کے پاس آس پاس ہے لیکن وہ اس چیز کو نظر انداز کر رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ اور بار بار وہ آپ کے ساتھ بڑے پیار اور خلوص سے پیش آتا ہے، اور تب جا کر وہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ کیوں نہ ہم اس بندے جیسے بن جائیں، ہم خود اپنے آپ کو ان سب زنجیروں سے آزاد کر دیں، انا کو ختم کر دیں، اپنے اندر کو محبت اور پیار سے بھر لیں اور نفرت کو نکال دیں۔ اس کے بعد انا کو ختم کرنا ہے، خود ہی کو ختم کر دیں۔ کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں آہستہ آہستہ تبدیلی ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ تبدیلی بہتری کی طرف جائے گی۔ آپ کو اچھا لگے گا، آپ خود محسوس کرنا شروع کر دیں گے کہ جتنی زندگی آپ گزار کر آئے ہیں، یعنی پیچھے جتنی زندگی گزار لی ہے، اس میں جو پل ابھی آپ گزار رہے ہیں آج کی زندگی میں، اس چیز کے ساتھ جس میں آپ اپنے روح کا غسل کر رہے ہیں، اپنے روح کی نشو و نما کر رہے ہیں، اس میں بہت فرق ہے۔ امید ہے کہ آپ اس مشق اور ریاضت کو ضرور اپنائیں گے اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کے اس مقام تک ضرور پہنچائیں گے، اس مقام تک جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے۔ تو بہن بھائیو، بیٹے ہو، اگر آپ کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کا دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔